وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف، نام ان کا تحریک انصاف ہے، انصاف کے نام پر بنی ہے، انصاف کے نام پہ بنے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ بارہا عمران خان صاحب کا تقریروں میں دھرنے کے دنوں میں نے کہا جی ظلم و زیادتی کے ساتھ تو معاشرے جو ہیں وہ چل نہیں سکتے اور ناانصافی کے ساتھ معاشرے نہیں چل سکتے۔ تو عمران خان صاحب یہ بارہا کہہ چکے ہیں، تو اب جب حکومت میں آئے ہیں تو اب عوام کو تو تبدیلی چاہتی ہے۔ ہم معیشت پہ کڑوا گھونٹ کر لیں گے، ہم پیٹرول مہنگا برداشت کر لیں گے، ہم بجلی مہنگی برداشت کر لیں گے، ہم صنعت کا پہیہ رکتا دیکھ لیں گے، ہم ڈالر کی گراوٹ برداشت اٹھان برداشت کر لیں گے، روپے کی گراوٹ برداشت کر لیں گے، لیکن جب ہم اپنے گھر میں غیر محفوظ ہوں گے تو یہ تو برداشت کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ، ایون چڑیا، چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، جب اس کے بچوں کو سانپ ڈسنے کے لیے آتا ہے یا کھانے کے لیے آتا ہے تو اپنی طاقت تک زور ضرور لگاتی ہے، بے شک وہ اسی سانپ کا نوالا بن جائے، لیکن وہ جو جتنی اس کی سکت ہے وہ اتنی طاقت ضرور لگاتی ہے۔ تو کیا حکومت جب ایک ایسے وقت جب حکومت خود 4 ووٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے تو یہ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں بار بار، یہ برداشت کیا جائے گا اس معاشرے میں؟ تو میں یہ سمجھو عددی برتری بھی نہیں ہے حکومت کے پاس پارلیمان میں، تو کیا آپ رائے کیسے دیتے ہیں؟ کیسے یہ قانون سازی کریں؟ کیسے آپ، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ حکومت کو کوئی مشورہ دیں تو آپ کیسے مشورہ دیتے ہیں حکومت کو؟ دیکھیں میرے پاس 2 مشورے ہیں۔ ایک تو مشورہ یہ ہے کہ جو 4 ووٹوں کا تانا دیا جاتا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو، اس تانے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت پاور ہے، پورا پاکستان ان کو چاہتا ہے، پاکستان میں ان کی پاپولرٹی ہے، بیرونی دنیا ان پر اعتماد کر رہی ہے، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کام عمران خان صاحب یہ کریں کہ پاکستان میں 4 ووٹوں کا تانا اگر ان کو سننا ہے یا ان کے قانون سازی کے اندر روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے عمران خان صاحب کو اسلامک صدارتی نظام کا اعلان کر دینا چاہیے، صدارتی ریفرینڈم کا اعلان کر دینا چاہیے۔ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے تو پارلیمان سے منظوری چاہیے، پارلیمان سے منظوری نہیں چاہیے، اس کے لیے آپ اوپن وہ کریں کہ آپ ریفرینڈم کروائیں گے، پوری قوم اس میں شریک ہوگی۔ ترکی میں یہی ہوا ہے، پارلیمان سے منظوری نہیں چاہیے، آپ اوپن ریفرینڈم کرانے کے لیے بھی تو قرارداد چاہیے نا، پارلیمان سے قرارداد پاس ہوگی تو ریفرینڈم ہوگا نا ملک میں، کیونکہ ریفرینڈم پہ خرچہ آئے گا، اربوں روپے لگیں گے، وہ کون دے گا؟ ٹھیک ہے، اربوں روپے جہاں ہم ووٹوں پہ لگا سکتے ہیں تو وہاں ہم ریفرینڈم پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو پھر ریفرینڈم تو قانون تو نہیں بنے گا۔ جب وہ عوام، ان کے پاس اکثریت ہے، اس اکثریت کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں یہ قرارداد لے کے جا سکتے ہیں اور وہ قرارداد منظور بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ کام منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے دوسرا کام عمران خان صاحب کو کیا کرنا ہے، پھر اپنی مرضی کے وہ جو چاہیں، اگر وہ انصاف کو لانا چاہتے ہیں، ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اگلا جو اقدام ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اگلا اقدام کیا کر سکتے ہیں؟ اگلا اقدام یہ قانون سازی کر سکتے ہیں، وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، چوروں کو پکڑ سکتے ہیں، پارلیمان اور حمزہ شہباز اور صدارتی نظام جب لے کے آئیں گے، صدارتی نظام کے لیے تو پھر انتخابات تو ضروری ہے ملک میں، پھر انتخابات نہیں، یہ ضروری نہیں ہے صدارتی انتخاب میں کہ آپ ایک ہی دم، آپ دیکھیں ترکی نے پہلے 5 سال پہلے جو ہے ریفرینڈم کروایا، پھر 5 سال کے بعد صدارتی انتخابات منعقد ہوئے۔ آپ ابھی اعلان کر دیں کہ جی ہم پاکستان کے اندر اسلامک صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں۔ اسلامک صدارتی نظام کون سا ہے؟ اسلامک صدارتی نظام وہی ہے جو باقی دنیا سے ہمیں ممتاز کرتا ہے، یعنی ہمارا جو صدارتی سسٹم ہوگا وہ امریکہ والا نہیں ہوگا، ہمارا جو صدارتی سسٹم ہوگا وہ برطانیہ والا نہیں ہوگا یا فرانس والا نہیں ہوگا، ہمارا صدارتی سسٹم وہ والا ہوگا جو قرآن و سنت کی پر کھڑا ہوگا۔ ہماری جمہوریت تو آج بھی وہ جمہوریت تو نہیں ہے جو امریکہ برطانیہ، ہمارے قانون تو ان سے بہت مختلف ہیں۔ ابھی جو یعنی ابھی